بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء-ال-علوم بحمد اللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 69 ہے۔ 68 دروس اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مکمل ہو چکے۔ عیدین کا بیان چل رہا تھا، تو پچھلے درس کے اندر ہم نے صدقہ فطر کا بیان ذکر کیا، تو آج عید الفطر کے حوالے سے چند گزارشات عرض کریں گے۔ یقیناً خوشی و مسرت کا دن ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ کی رحمتوں کا اور اللہ کریم کے انعامات و اکرام جو ہے وہ اپنے بندوں پر جو ہے نازل فرماتا ہے۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، تو اس دن کو کوشش کی جائے کہ جتنے اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے ہم پر انعام و اکرام ہوتے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیش کیا جائے، اور دن بھر میں کوئی ایسا کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے، اقوال و افعال کے اندر ہم شیطان کی اتباع نہ کریں، بلکہ اللہ رسول کی حقیقی معنوں میں کیا کی جائے، اتباع کی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ یہ رات سے ہی اللہ کے فضل و کرم اور اس کے انعامات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ کریم جل جلالہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں کے اندر بھیجتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ گلیوں میں راہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، وہ بڑے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ کریم جل جلالہ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ اکبر! کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا کہ جب رب فرماتا ہے، میرے بندو کیا مانگتے ہو۔ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز نماز عید کے مطلب اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو، میں رب اس سوال کو پورا کروں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل و کرم ہے حضور نبی رحمت عالم علیہ السلام کی امت پر۔ اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے، اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، جو تمہارے واسطے بہتر ہوا، جو بھلا ہوا تمہارے حق کے اندر، وہ مانگو، میں رب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر! میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، اور میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ اللہ اکبر! پس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، یعنی تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس انداز میں کیا کرو، اپنے گھروں کی طرف لوٹو گے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا، اور فرمایا، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں بھی تم سے کیا ہو گیا ہوں، راضی ہو گیا ہوں۔ یہ سارے انعامات و اکرام کا سلسلہ عید کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عید کو کس انداز میں گزارا جائے، اس میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس میں نے پہلے بھی عرض کیا، کوشش کریں۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنی جبین کو جھکا دیا، رب کو تو راضی ہم نے کر لیا، عید پڑھ لی۔ اب اس کے بعد کے جو معاملات ہیں دن بھر کے اندر، بالخصوص ایسے لوگ جو بے سہارا ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان یتیموں کے سروں کے اوپر شفقت و محبت کے ساتھ ہاتھ رکھا جائے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی یہ طریقہ اپنی زندگی کے اندر اپنایا اور اپنی امت کو درس دیا کہ میری امت کے لوگوں، اگر اللہ تمہیں مال عطا کرے، اللہ تمہیں خوشیاں عطا کرے، تو ان خوشیوں کے اندر، ان مال کے اندر اسباب اگر اللہ تمہیں عطا کرے، تو میری امت میں جو ماڑے اور کمزور اور غریب لوگ ہیں، ان کو نہ بھلا دینا۔ حضرت سیدنا انس سے روایت ہے، ایک دفعہ عید کے دن حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے مقدس آستانہ مقدسہ سے کیا نکلے، باہر نکلے۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ اب ان بچوں کے اندر
ایک بچہ انتہائی غم زدہ، پریشان، ماڑا، کمزور، جس کا نہ لباس اچھا، جس کا نہ جسم اچھا، جس کے نہ بال اچھے، کمزور اور انتہائی پریشانی کی کیفیت میں وہ بچہ کھڑا تھا، باقی بچوں کو دیکھ رہا تھا جو کھیل رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جب اس کیفیت میں اس بچے کو دیکھتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم چل کر اس بچے کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں، شفقت و محبت و عقیدت کے ساتھ۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اس بچے کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ رکھ کے پوچھتے ہیں، بچہ کاکا کیوں روتا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اب یہ طریقہ ہے کہ عید کے روز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ان بچوں کو، غریبوں کو سہارا دیا۔ جب یہ بات کی نا تو اس بچے نے کیا کہا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرا والد ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے، میری والدہ نے نئی شادی کر لی ہے اور انہوں نے میری باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، اور مجھے اپنے باپ کی میراث سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات کی نا تو اس نے کہا کہ بچے نے کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اب نہ میرے پاس کھانے کی کوئی شے ہے، نہ میرے پاس پینے کی کوئی شے ہے، نہ میرے پاس پہننے کی کوئی شے ہے، میں پریشان ہوں۔ اس کیفیت کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اس کو پیار دیا، اس کو محبت دی، اس کو عقیدت دی۔ مطلب فرمانا سرکار یہ چاہتے تھے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، میں محمد تو ان کے لیے سہارا بن کے آیا ہوں۔ جب یہ بات کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پسند ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں، تیرے باپ کی جگہ ہوں، باپ جتنی محبت و عقیدت میں تمہیں دوں؟ اما عائشہ تو صدیقہ جو حضور نبی رحمت علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، ام المؤمنین، اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مطلب حضور فرما رہے تھے، کیا تو پسند کرتا ہے کہ عائشہ صدیقہ تیری ماں بن جائے؟ وہ تمام مومنین کی چونکہ ماں ہے، وہ تمہاری ماں بن جائے۔ اگلی بات سرکار نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا تیری بہن بن جائے؟ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے حسنین کریمین، مطلب امام حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائیں؟ اس نے جب یہ بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، تو وہ خوش ہو گیا۔ تو اس نے کہا اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے یا رسول اللہ، جو آپ نے رشتے مجھے دیے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو میرا باپ کہا، عائشہ کو میری ماں کہا، حسنین کریمین کو بھائی کہا، خاتون جنت کو میری بہن قرار دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں ان رشتوں کو قبول بھی کرتا ہوں اور اپنے لیے سعادت مندی بھی سمجھتا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص ایسے غریب لوگ، بچے اور ایسے یتیم جن کا کوئی سہارا نہ ہو، آپ ان کو سہارا دیجئے، کپڑوں کی ضرورت ہے ان کو کپڑے دیجئے، مال کی ضرورت ہے ان کو مال دیجئے، ان کو ٹھکانے کی ضرورت ہے آپ ان کو ٹھکانہ دیجئے، ان کو شفقت کی ضرورت ہے آپ ان کو شفقت دیجئے، محبت کی ضرورت ہے آپ ان کو محبت دیجئے، سہارے کی ضرورت ہے آپ ان کو سہارا دیجئے۔ تو یہ تمام ضروریات جب آپ اس کی پوری کریں گے تو اللہ کریم اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ سے یقیناً راضی ہو جائیں گے، اور آپ کی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالی وہ بچہ آپ کے لیے باعث نجات بنے گا۔ اور یہ جو عمل ہے یہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت کا اور سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ اب اسی لحاظ سے مزید دیکھا جائے تو کیا ہے، کتب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک شخص گھر کے اندر موجود تھا، عید الفطر کے دن دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کسی شخص نے کھٹکایا، مانگنے والا تھا، تو وہ مالک مکان جیسی اس نے دروازہ کھولا تو ہمسایہ کھڑا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ عید کا دن تھا، اور عید کے دن سب حضرات چاہتے ہیں کہ پیسہ ہو، اچھا لباس بھی ہو، بچے بھی پیسہ مانگتے ہیں۔ تو اس نے دروازہ کھٹکایا، اس نے کہا حضرت جی مجھے کچھ جو ہے نا پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو مالک مکان کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرا پڑوسی ہے، ماڑا اور
کمزور ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 25 جو ہے نا درہم پڑے تھے، میں نے 25 درہم اس کو اٹھا کے دے دیے، گھر میں یہی کچھ تھا۔ کہتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ کی ذات پر بھروسہ یقین رکھ کر میں گھر میں آیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ ایک غلام اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ میرے قدموں کے اوپر گر گیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، میرے قدموں پہ کیوں گرا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے کہ میں آپ کے والد گرامی کا بھاگا ہوا غلام تھا، آج مجھے احساس ہوا، میں نے کہا کہ چلو معافی جا کے مانگ لو۔ اس نے کیا کیا کہ 25 دینار اس نے پیش کیے، اس نے کہا کہ میرا عذر قبول کریں، میری معافی جو ہے وہ قبول کر لیں۔ تو اس نے معافی مانگی تو مالک مکان جو تھا بادشاہ، اس نے کیا کیا، اس کو معاف کیا۔ جیسے ہی وہ قدموں پہ گرا اور اس نے 25 دینار آپ کے حوالے کیے تو آپ وہ مالک مکان جو تھا بادشاہ، وہ 25 دینار لے کر اس بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قبول کیجئے، ہم پریشان تھے کیونکہ ہم نے پہلے 25 درہم دے دیے تھے، لہٰذا یہ کریم رب نے ہمارا کیا کیا ہے، انتظام فرمایا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز، اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے جب ہم اپنا پیسہ کسی پہ خرچ کرتے ہیں، خدا کی قسم حقیقتاً وہ پیسہ ضائع نہیں جاتا۔ اب یہ غلام کا آنا، 25 دینار لے کر آنا اور دیے تھے درہم، واپس ملے تھے دینار، یہ جو ساری صورتحال ہے یہ انسان کے تصور کے اندر بھی نہیں تھا، ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے والد کا کوئی غلام تھا، وہ بھاگ گیا تھا، اس نے ہمیں 25 دینار دینے ہیں۔ تو جب چاندی آپ رب کی بارگاہ میں دیں گے اللہ سونا عطا کرے گا، آپ 1 رب کی بارگاہ میں دیں گے رب آپ کو 10 عطا کرے گا۔ ایسا کوئی بھی مال خدا کی قسم ضائع نہیں جاتا۔ اب یہ ایسی وہ چیز، ایسا وہ جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جاتی، لیکن یہ سارا انتظام و اہتمام تو اس خالق کی کائنات نے کیا، اور وہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا دیا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، اللہ اس سے بڑھ کر کیا کرتا ہے، اچھا نعم البدل تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ تو رب کا وعدہ ہے، رب کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ تو بہرحال بالخصوص عید کے روز ان چیزوں کا انتظام و اہتمام کیے جائے، ماڑے، کمزور، غریب، یتیم جتنے بھی ہیں ان کی مدد کی جائے۔ پھر عید منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کریم اور اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ عید کو منانا چاہیے۔ شیطان کو کبھی راضی نہ کرے، شیطان کی کبھی اتباع نہ کرے، شیطان کو کبھی راضی نہ کرے، اللہ رسول کی اتباع کے اندر رہ کر آپ اپنے دن کو کیا رکھیں، مصروف رکھیں۔ امام الاولیاء حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ تعالی مرکزہ، آپ ولی کامل نہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود کیا چیز تھی آپ کے اندر کہ آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید، جس طرح سبھی لوگ کہتے ہیں یار کل عید ہے، کل عید ہے، امام الاولیاء کہتے ہیں لوگ سب کہتے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب لوگ خوش ہیں اس بات سے کہ کل عید ہے، لیکن میں تو جس دن اپنا ایمان جو ہے دنیا سے محفوظ کر کے لے گیا، میرے لیے وہی دن کیا ہوگا، عید کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اصل چیز تو یہ ہے نا ایمان کی سلامتی۔ غوث اعظم نے کہا کہ میں جس دن اپنا ایمان سلامت لے کر گیا وہ دن کیا ہے، میرے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ دنیا میں سارے اعمال کا دار و مدار اسی ایمان پر ہے، موقوف ہے، تو جب ہمارا ایمان سلامت ہوا تو اللہ ضرور بالضرور اپنے محبوب کی لاج رکھتے ہوئے کرم و فضل فرمائے گا، ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ حضرت امام الاولیاء قطب ربانی شہباز لامکان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا عید کا کہ وہ عید کو کیسے گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ بات کروں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب، صحابی رسول، خلیفہ ثانی، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی۔ عید کا روز ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، اتنا روتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا یا امیر المؤمنین، آج خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، آج لوگ خوشیاں بانٹ رہے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے کیا کہ آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید، فرماتے یعنی اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوشی و مسرت کا دن بھی ہے اور افسوس کا دن بھی ہے۔ آج جس کے روزہ نماز مقبول ہو گئے بلا شک و شبہ اس کے لیے تو عید کا دن ہے، اور فرماتے ہیں لیکن جس کے نماز و روزہ کو رد کر دیا گیا ہو اس کے لیے آج کا جو دن ہے وہ وعید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں پتہ نہیں میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کیے گئے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں مردود کر دیے گئے ہیں، یا اللہ کریم جل جلالہ نے میرے روزوں کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ ہے وہ خوف خدا کا جذبہ۔ ہمارے اکابر بزرگان دین کو دیکھا جائے، اصحاب رسول کو دیکھا جائے، اولیاء کاملین کو دیکھا جائے، تو یہ وہ چیز ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ایک بارے میں یہ آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، جو سجا دھجا جس نے نئے کپڑے پہنے، اس کی عید نہیں ہے۔ عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا، جو اللہ کے عذاب سے ڈرا، خوف جس نے اپنے سینے کے اندر پہنچایا، اور خوف خدا جس نے اختیار کی، حقیقتاً عید انہی کی ہے، مطلب انہی کے لیے خوشی ہے آخرت کے اندر۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ کی درجات اللہ بلند فرمائے، آپ کی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کی سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔